خدا یسوع مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو سلام. میرا نام جو ہے شفت عاشر ہے اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں فرحان. اور ہم لوگ یہاں پر آج آپ کے ساتھ ایک اسٹڈی کرنے آئے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پریسیپٹ چینل الگ الگ کورسز لے کر آتا ہے الگ الگ زندگی کے مسائل پر یا موضوعات پر جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آج جس موضوع پر ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آزمائش پر غالب آنے کے لیے ایک آدمی کی ترکیب. ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی میلز کے ایشو میں. ٹین ایجرز، نوجوان، مرد، سب کے کچھ نہ کچھ ایشوز ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں ہیں. ہم ان کے بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. اس لیے چلے آئے ہم لوگ ذرا دیکھیں کہ اس بک میں کیا لکھا ہوا ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز اگر دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ والی جو ہمارے اسٹڈیز ہیں وہ 6 لیسنس پر مشتمل ہوتی ہیں اور ایک لیسن 40 منٹس کا ہوتا ہے. ویسے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ اس کو 40 منٹ سے کم میں کور کر لیں، مے بی 25 to 30 منٹس، بٹ خدا نے اگر تحریک دی تو تھوڑی سی لمبی ویڈیو جا سکتی ہے، بٹ ان 40 منٹس ول بی ڈن. چلے آئے ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک مرد ہونے کے ناطے، ایک میل ہونے کے ناطے، اور ہم لوگ بات کریں گے خاص طور پہ اپنے کلچر کے اندر، پاکستانی کلچر کے اندر، کہ پاکستانی کلچر کے اندر میلز کو کیا ایشو ہے. حالانکہ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے ویسٹرن سویلائزیشن سے، بٹ وی ول سی. اوکے، پہلا پیج ہمارے پاس یہاں پر جو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ایک تعارف لکھا ہوا ہے. فرحان، کیوں نہ آپ پہلا پیراگراف پڑھ دیں. آزمائش پر غالب آنے کے لیے ایک آدمی کی ترکیب. ہم لوگ ایک دیدنی دنیا میں رہتے ہیں. ہر فروخت کرنے والا جانتا ہے کہ ایک قابل خریدار کی توجہ گرفت کرنا بہت ہی اہم ہے، اور کوئی ایسی چیز جو دیکھنے میں پرکشش ہو وہ پہلی نظر میں توجہ گرفت کرنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج کل اشتہار بازی میں اور کاروباری دنیا میں بہت سی فحش تصاویر دیکھتے ہیں. دنیا کا ہر تاجر یہ بات جانتا ہے کہ وہ کافی مردوں کی توجہ کو واضح فحش تصاویر سے گرفت کر سکتا ہے. ہر ایسی چیز جو مردوں کی ضرورت کی ہوگی اس کی اشتہار بازی ایک پرکشش خاتون دل فریب لباس میں کرے گی. ہم یہاں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس انٹروڈکشن کے اندر جو مصنف ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اشتہار بازی یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹ، اس میں تصاویر اور آج کل میڈیا، اس میں کیا ہوتی ہیں؟ خاتون ہوتی ہے جس نے دل فریب لباس پہنا ہوتا ہے. فرحان کبھی نوٹس کی ہے کبھی یہ بات؟ زیادہ تر ایڈس میں لڑکیاں نظر آتی ہیں. بالکل، آج کل تو فونز کے ایڈ میں بھی مطلب ایک بہت ہی گندا سین کریٹ کر کے ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی جیسے کہ آج کل ایک وہ فون کی ایڈ چلی ہے سیمسنگ زی فلپ، اور اس کے اندر ماہرہ خان کو انہوں نے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر لیا فون کو دکھانے کے لیے. فونز، ٹوتھ پیسٹ، شیونگ کریم، کپڑے، لیپ ٹاپس اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک میں آپ کو خاتون نظر آئے گی اور اس نے عجیب سے کپڑے پہنے ہوں گے. اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ کراچی میں ہیں، تو آپ کے لیے بہت ہی اہم، بہت ہی پریکٹیکل مثال ہے. آپ بس شارع فیصل پر ایک دفعہ سفر کرتے وقت سارے بل بورڈز نوٹس کر لیجئے، تمام کپڑوں کے بارے میں ہوں گے اور تمام پر خواتین ہوں گی. تم نے کبھی دیکھے ہیں کبھی کہ آدمیوں کو بھی وہاں پر اشتہار پہ لگایا گیا ہے؟ بہت کم. میں نے ایک دفعہ بل بورڈ پر نوٹس کیا تھا ایز اے کمپیریزن. ایک ہی جگہ پر 6 بل بورڈز لگے ہوئے تھے. 5 پر خواتین کی تصاویر تھی اور صرف 1 پر مرد کی تصویر تھی، بونانزا والے پر. بونانزا کے علاوہ کون سا ایسا برانڈ ہے جو مردوں کے کپڑے بناتا ہے، جو سوٹس بناتا ہے؟ دیکھیں کسی کو؟ باقی جتنے بھی اب میں نام نہیں لوں گا ان کا، لیکن زیادہ تر فوکس ان کا خواتین پہ ہی ہوتا ہے. یہ شفون آیا ہوا ہے، یہ لان آیا ہوا ہے. مجھے تو اکثر یہی پتا تھا کہ گھر کے باہر کا جو گارڈن ہوتا ہے اسے لان کہتے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لان کسی مٹیریل کو کہتے ہیں. انفیکٹ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چکن بھی کوئی مٹیریل ہوتا ہے. میری موم نے ایک دفعہ جب مجھے چکن دکھایا، یہ چکن کا کپڑا ہے، اینڈ آئی واز تھنکنگ کیا مطلب چکن کا کپڑا ہے؟ وہ چھوٹا تھا اس وقت. انفیکٹ مجھے آج بھی فرق نہیں پتا کہ چکن اور کاٹن میں کیا فرق ہے. دس از واٹ وی وانٹ ٹو سی ہر چیز میں. اور کیوں فرحان آپ کو کیوں لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ایڈز ہیں اس میں عورتیں ہی دکھائی جا رہی ہے، مرد نہیں دکھائے جا رہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ایزی ہے ایک مرد کے لیے کہ وہ ایک عورت کی طرف اٹریکٹ ہو. ایگزیکٹلی. مرد کے جو سب سے بڑے مسائل ہے اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے اندر خواہش زیادہ ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے کلچر کے اندر یہ بولا جاتا ہے کہ عورت کے اندر خواہش زیادہ ہے، بٹ دس از سائنٹیفکلی پروون. مردوں کو زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اس معاملے میں، خواتین کو اتنے ایشوز نہیں ہوتے.
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो ये एक मसला है जहाँ पर मर्द सफ़र करते हैं. और बाकी हम पूरा तो तारुफ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम डिस्कशन में आपको बता देते हैं कि क्योंकि कमाने की जिम्मेदारी खुदा ने मर्द को दी है, और क्योंकि वो कमाने वाला होता है. मैं ये नहीं कहता कि औरत नहीं कमा सकती, वो भी कमा सकती है, लेकिन जिम्मेदारी खुदा ने मर्द को दी है. और मर्द कमाने वाला होता है, वो हेड ऑफ़ द हाउस होता है, उससे डिसीजन लेने होते हैं. तो इसलिए मर्दों की तरफ ये सारे आइटम्स टारगेट किए जाते हैं. इनफैक्ट अगर जो ख़वातीन के भी कपड़े हैं उनको लगाया गया है, उनसे मर्द के जहन में क्या तस्वीर आएगी? ये तस्वीर आएगी कि मेरी बीवी ऐसे कपड़े पहनेगी, वो भी ऐसे खूबसूरत लगेगी. दिस इज़ द मेंटालिटी दे टारगेट. सो एडवर्टाइजमेंट दे टारगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आज हम लोग बात करना चाहते हैं, एक आजमाइश है, हम देखना चाहते हैं कि और कौन कौन सी आजमाइश होगी. चले आए, हम पहले हफ्ते की तरफ पढ़ते हैं. और फरहान क्यों ना आप हमारी पढ़ने में रहनुमाई कर दें, ये पूरा जो तारुफ है उसको पढ़ दें. जहाँ एक शख्स रहता है वहाँ का मुआशरा ही अक्सर इस बात के असूल बनाता है कि कैसा रवैया रखना चाहिए. कभी रवैयात को कानूनी तौर पर लिखा जाता है और कभी उनको मुआशरे के मेंबरान की अक्सरियत ही समझती और मानती है. वक्त गुजरने के साथ बहुत सी वजूहात की बिना पर मयार का तब्दील होना मुमकिन है. हो सकता है कि जो रवैया आज काबिल कबूल है वो कभी बिल्कुल भी पसंदीदा ना था, और ऐसी चीज़ जो कभी बहुत पसंदीदा थी आज उसको पुराना बोला जा रहा है. खुदा ने भी रवैये के लिए कुछ असूल ठहराए हैं, लेकिन उसका मयार कभी तब्दील नहीं होता, वो हमेशा यकसा रहता है. एक ईमानदार किस मयार की पैरवी करे, खुदा के या उनके जो मुआशरे ने बनाए हैं, और ज़िंदगी के किस हिस्से में वो इन दोनों मयार के बीच सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करेगा. किन मखसूस राहों में खुदा का मयार हमारे मुआशरे से अलग है और ये हमारी रोज़मर्रा के चुनाव पर कैसे असरअंदाज होता है. आइए देखें कि हम इन सवालात के बारे में क्या जवाबात तलाश करते हैं जब हम कलाम मुक़द्दस में तफ्तीश करते हैं. इस सबक के अंदर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि खुदा किस तरह के मयार या स्टैंडर्ड बीइंग अ मैन, बीइंग अ मेल, पहले तो बीइंग अ सोसाइटी, देन बीइंग अ मैन पेश करता है. क्योंकि अक्सर औकात हम लोग अपनी सोसाइटी के मयार पर चलते हैं. एक जगह मैं ट्रेनिंग करवा रहा था, तो वहाँ पर मैंने सबको बोला कि भाई आप जो है अपना रोज़मर्रा की जो रूटीन है वो लिख के ला करते हैं. और आपके ख्याल में फरहान, लेडीज़ ने जो रूटीन लिखी, लेडीज़ जितने भी काम करती हैं उनमें उनके हस्बैंड उनकी कितनी हेल्प करवाते होंगे? बहुत कम. बहुत कम. फरहान का कहना है बहुत कम. लेट मी टेल यू, वहाँ पर तकरीबन 13 ख़वातीन थी जो ट्रेनिंग कर रही थी, और साथ में कुछ मर्द हजरात भी थे. उन 13 ख़वातीन में से भी किसी ने एक भी नहीं लिखा था कि उनका शौहर उनके साथ काम में मदद करवाता है. और मैं यही देख रहा था, बस उन्होंने ये लिखा हुआ था कि मेरा शौहर इस टाइम पर घर पे आ जाता है या उस टाइम पर घर पे आ जाता है, लेकिन उसके आने के बाद वो क्या करता है कुछ भी नहीं लिखा हुआ. फिर मैंने मर्दों का पढ़ा, और उसमें से सिर्फ एक मर्द ने अपनी बीवी का नाम लिखा हुआ था, सिर्फ एक लाइन में, कि मैं अपनी बीवी को इस टाइम जॉब पे छोड़ने जाता हूँ, बस. इसके अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं है. तो क्या एज अ मैन, क्या एज अ मेल आपको यही बताया गया है कि सारे काम अपनी बीवी करें और आप बस आराम से टीवी देखते रहें? क्या बीइंग अ मैन, बीइंग अ हस्बैंड, आपकी यही जिम्मेदारी रह गई है कि जो काम की जिम्मेदारियां बस आप उनको ही करें और बीवी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप ना हो, कोई बातचीत ना हो? खुदा इसके बारे में क्या कहता है? यस, ये मैरिज काउंसलिंग आपको कोर्स लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम मेल्स की बात करते हैं, मेल्स के हर पहलू के बारे में बात करते हैं, आज हम ये देखना चाहते हैं कि खुदा क्या मयार ठहराता है. और हम लोग शुरू करेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी पहली 8 आयत. हम हमारे पास इस बुक में ही हवाला जात दिए गए हुए हैं. अगर आप इस बुक में देखें तो इसकी जो हाशिया है वहाँ पर तमाम हवाले लिखे हुए हैं और हम उनको मार्क करते हैं. यहाँ पर हम लोग ख़त के वसूल करने वालों को मार्क करेंगे. इसको लिखा हुआ है कि हम इस पर दायरा बना सकते हैं. मैं अक्सर ब्लू कलर का सर्कल बनाता हूँ. और यस, बस जिनको ये ख़त दिया गया है उन पर हमने मार्किंग करनी है. गर्ज ए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं और खुदावंद यसू में तुम्हें नसीहत करते हैं कि जिस तरह तुमने हमसे मुनासिब चाल चलने और खुदा
کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم پہنچائے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو، یعنی حرام کاری سے بچے رہو، اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس امر میں زیادتی اور دغا نہ کرے، کیونکہ خداوند ان سب کاموں کا بدلہ لینے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تنبیہ کر کے جتا دیا تھا، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا، جو تم کو اپنا پاک روح دیتا ہے۔ پیج نمبر 4 پہ جب آپ آئیں گے تو وہاں پر آپ کو کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان سوالوں پر ہم بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلے ہمارے پاس بصیرت کا کھانا ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں جو لفظ چلنا آیا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، تو اسے درخواست کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح میں نصیحت کرتے ہیں جو تعلیم پائی ہے اس پر چلو، مناسب چال چلن۔ یہ جو لفظ چلنا آیا ہے اس کا مطلب ہے طرز زندگی، اخلاق یا رویے کو ظاہر کرنا۔ فرحان کیوں نہ آپ جواب دیں، ان دونوں سوالوں کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ آپ اپنے پاس ڈیٹیلز لکھ سکتے ہیں کہ اس خط کے وصول کرنے والوں کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا، اور یہ بھی دیکھیں کہ بصیرت پہ جو نشان لگایا ہم نے، مطلب بصیرت میں جو ہم نے دیکھا ہے اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے ان کی زندگی میں۔ جی بتائیں۔ کہ ان کا جو طرز زندگی ہے وہ یسوع مسیح کے مطابق ہو، اوکے، اور یہ کہ وہ ہر قسم کی حرام کاری سے بچے رہیں۔ ایگزیکٹلی، ان کا طرز زندگی یسوع مسیح میں ہو، اور تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ حرام کاری سے بھاگے۔ ویری انٹرسٹنگ۔ چوتھی آیت میں دیکھیں فرحان، وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ اوکے، اور ویری انٹرسٹنگ، 5ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، نہ شہوت کے جوش سے ان قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں جانتی۔ شہوت کا مطلب کیا ہے؟ شہوت کا مطلب ہے پیشن، اگر آپ انگلش میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں فار مور ایزی، اس کا مطلب اپنے جذبات میں ایسا گر جانا، ایسا پھنس جانا کہ آپ کے جذبات آپ کو لے کر چل رہے ہیں، خاص طور پہ جنسی بے روی کے جذبات۔ خدا کا ایک سوسائٹی کے لیے ایز اے جنرل کیا طرز زندگی ہے، کیا معیار ہے یہاں پر فرحان، کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہمیں ان تمام باتوں سے دور رہنا ہے جن کو کرنے سے خدا نے ہمیں منع کیا ہے۔ ایگزیکٹلی، جو خدا نے بولا ہے وہ کرنا، اور جن سے خدا نے منع کیا ہے ان سے بھاگنا۔ انفیکٹ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پوری بائبل کے اندر کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ خون سے بھاگو یا چوری کرنے سے بھاگو یا کسی اور چیز سے بھاگو، لیکن حرام کاری سے بھاگو کا ذکر آیا ہے۔ کیونکہ حرام کاری سے لڑنا بہت مشکل ہے، خاص طور پہ تھسلنیکیوں کے کلچر میں۔ اب تھسلنیکیوں کے کلچر میں کیا بات ہو رہی تھی، اور یہ بات ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہر کلچر میں کچھ نہ کچھ منفی باتیں ہوتی ہیں، اینڈ یس بہن اور بھائیوں، پاکستانی کلچر میں بھی کچھ منفی باتیں ہیں اور ہم ان پہ بھی بات کریں گے۔ تو برائے مہربانی آپ خدا کے کلام کے بارے میں دیکھیں اور خدا کے کلام سے دیکھیں، اپنے کلچر کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ فرحان، آپ کو پتہ ہے پولس نے جب یہ خط لکھا تھا تب کون سی حکومت تھی؟ رومی حکومت تھی۔ رومی حکومت تھی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، کہ رومی حکومت میں ان کی ایک خاص دیوی تھی۔ رومی حکومت سے پہلے یونانی حکومت تھی، اور یونانی کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، رومی بھی بت پرست تھے۔ یونانیوں کی جو پینتھیون ہے، پینتھیون کا مطلب جتنے بھی ان کے بھگوان اور دیوتا ہیں، ان کا جو راجا ہوتا تھا زوس ہوتا تھا۔ تو زوس جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ کارٹونز وغیرہ دیکھیں تو اس کو کارٹونز میں بھی دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح سے رومن پینتھیون میں یا رومن اگر آپ دیکھیں میتھولوجی کے اندر، ان کی جو سب سے بڑی دیوی تھی اس کا نام روما تھا۔ روما دکھاتی تھی، یعنی کہ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ پوری جو رومن امپائر ہے، پوری جو رومی حکومت ہے، اگر اس کو ایک شخصیت دے دی جائے تو وہ ان کی روما دیوی ہے۔ اور کیونکہ وہ دیوی اپنے لوگوں کی نشو و نما کرتی ہے، اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، اس کی چھاتیاں بے پردہ ہوتی تھیں اور اس طرح کی مورتیں لگی ہوتی تھیں۔ اب آپ خود سوچیں، جن کی سب سے بڑی دیوی اس طرح سے ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے
ان کے ثقافت میں کس قدر جنسی بیرا روی ہوگی۔ اسی لیے پولس تسلنیکیوں کو یہ لکھتا ہے کہ تم ان تمام چیزوں سے بھاگو، اور تسلنیکیوں کے لیے یہ آسان نہیں تھا، یہ ان کے کلچر میں بات تھی، جہاں پر وہ رہتے تھے ان کی حکومت میں یہ بات تھی کہ وہ ایک ایسی دیوی کی پرستش کرتے تھے، ایک ایسی دیوی کو پوجتے تھے جو کہ برہنہ ان کے سامنے ہے، جس کی نشانی ہی یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو سنبھال رہی ہے۔ سو اس طرح کے کلچر سے پولس اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھاگیں۔ ناؤ نیکسٹ ہمارے پاس یہ بات ہے کہ اگر ان تمام چیزوں سے بھاگنا ہے تو کیا کرنا ہے، جیسا کہ چوتھی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ کیا کرنا ہے فرحان، کیا کرنا ہے وہاں پر؟ اور ہر ایک تم میں سے پاکیزگی اور عزت کے ساتھ اپنے ظرف کو حاصل کرنا جانے۔ سو حرام کاری اور شہوت پرستی سے آپ بھاگیں گے تو آپ پاک بنیں گے، آپ باعزت ہوں گے۔ اس کی ہمیں کچھ اور انسائٹس ملتی ہیں پیج نمبر 5 پر۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ پاک بننا اس روزمرہ کے عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے جس میں دل اور دماغ میں پاک بنتے جاتے ہیں، خدا کے مقاصد کے لیے مخصوص اور گناہ آلودہ معاشرے کے اثرات سے الگ۔ اوکے فرحان، کسی کوئی خاص اسپیسیفک ٹیلنٹ کا کوئی شوق ہے، کوئی اسپیسیفک ایبلٹی کا شوق ہے؟ میوزک میں تھوڑا سا انٹرسٹ ہے۔ اچھا، کوئی پریکٹس کرتے ہو؟ جی، کیا؟ گٹار پریکٹس۔ اوکے، ہر روز پریکٹس کرتے ہو؟ ڈیلی۔ اوکے، ہر روز کیوں پریکٹس کرتے ہو؟ بس ایک دفعہ پریکٹس کیا کافی نہیں ہے کیا؟ اگر روز پریکٹس نہیں کروں گا تو پھر ایک بھول جاؤں گا۔ ویری گڈ۔ اور وہ کنسسٹنسی نہیں رہے گی پھر۔ ایگزیکٹلی، اور ہر روز پریکٹس کرنے سے تم گٹار میں ایک طرح سے گروتھ کرتے ہو، تم پہلے سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہو۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہاں پر پاک بننے کا ذکر آیا ہے، یہ ہر روز کی پریکٹس ہے۔ جس طرح سے اگر آپ کوئی سانس سیکھتے ہیں، اگر آپ ہر روز اس پہ پریکٹس کرتے ہیں، ہر روز آپ کی مسل میموری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پہلے آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، بار کوڈز آتے ہیں؟ جی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، بار کوڈ سیکھنے میں کتنا ٹائم لگا تھا؟ لگ گئے 3-4 مہینے تو لگے تھے کم سے کم۔ 3-4 مہینے پکڑنے میں ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے؟ تو بار کوڈ ایک جو گٹار جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، سو وہ ہارڈ ہوتے ہیں، ان کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ زندگی میں پاک بنتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے مشکل ہوتی ہیں۔ یہاں پر اگر اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو یہاں پر ان کے لیے کیا چیز مشکل تھی؟ پاکیزہ بننا۔ پاکیزہ بننا کیوں؟ کیونکہ ان کے کلچر کے اندر بد اخلاقی بہت زیادہ تھی۔ لیکن پولس ان کو کہہ رہے ہیں خدا کی یہ مرضی ہے، اور خدا کی ہمارے لیے بھی آج یہی مرضی ہے کہ ہم اپنی ثقافت کے برعکس پاک بنیں۔ ایپلیکیشن کے طور پر اگر آپ شوہر ہیں، اپنی بیوی کی کبھی ایک بار مدد بھی کر دیا کریں، کوئی بری بات نہیں ہے یہ۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں مطلب دونوں اسکول میں جاب کرتے ہیں میاں بیوی، بیوی 2 بجے گھر آ جاتی ہے لیکن رات کے 10 بجے وہ کام کر رہی ہے، شوہر 3 بجے آتا ہے، بٹ کیا کام کر رہا ہے وہ؟ I'm just thinking سو باہر کے، کیونکہ جاب سے تو وہ آ کیا ہے، اگر وہ گھر کا کوئی کام نہیں کر رہا تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ باہر کا کون سا کام ہے؟ چیزیں خرید کے لا کے دینا یا کچھ اور کرنا، بس دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی مدد نہیں کر سکتا۔ سو ڈو سم تھنگ اگینسٹ یور کلچر بٹ اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ۔ کچھ ایسا کریں جو آپ کے کلچر کے خلاف ہے لیکن خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ بیوی ایک نازک ظرف ہے، مدد کریں اس کی۔ سو اس کے نیچے کچھ اور سوال ہیں، بیسیکلی ہم لوگ اس کو ڈسکشن میں کور کر چکے ہیں، تو آپ اپنے پاس نوٹس کے طور پر ضرور ان کو لکھیں کیونکہ آپ کی مدد کے لیے ہے۔ سو فی الحال ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس پھر یہاں پر ایک تیسری بصیرت ہے جو یہاں پر دی گئی ہے۔ فرحان کیوں نہ اس بصیرت کو آپ پڑھ دیں؟ جنسی حرام کاری کسی بھی ایسے جنسی عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے جو کتاب مقدس میں ایک مرد اور ایک عورت کی شادی کے رشتے کے باہر ہے۔ بچے رہنا جس یونانی لفظ سے ترجمہ کیا گیا ہے اس کا مطلب حال کے زمانے میں ہے، جس کا اطلاق مسلسل عادتی جاری رہنے والا طرز زندگی ہے۔ تسلنیکے کے بہت سے نئے ایماندار پہلے غیر قوموں کی مذہبی تقریبات میں حصہ لیتے تھے جہاں جنسی حرام کاری پرستشی تجربہ کا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ تمام طرح کی جنسی حرام کاری ان کی ثقافت میں قابل قبول تھی۔ سو یہاں پر آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں پر آپ کو ایک اور ڈیٹیل مل رہی ہے جو کہ ہم تھوڑی سی بتا چکے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں۔ اگر ان کی جو سب سے بڑی دیوی ہے روما، اس نے ہی اپنی چھاتیاں ایکسپوز کی ہوئی ہیں اور اس طرح سے دکھا رہی اپنے آپ کو کیا لگتا ہے کہ رومیو کی اور جو دوسری دیویاں ہیں جو اس کی ماتحتی میں آتی ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ کبھی سوچا اس کے بارے میں؟
ऑब्वियसली वो भी बिल्कुल ऐसी होंगी। एग्जैक्टली। एफ्रोडाइटी एक यूनानी देवी थी, क्योंकि रोमियो की जो सिकाफत है बहुत ज़्यादा ग्रीस से इन्फ्लुएंस थी। सो बेसिकली उन्होंने ग्रीस की जो पैंथियन है और जो उनके जो देवी और देवता हैं उनको ले लिया था, उनके नाम तब्दील कर दिए थे। मिसाल के तौर पर एफ्रोडाइटी को उन्होंने लिया, नाम उन्होंने कोई दूसरा दे दिया था, कोई और नाम दिया था, मुझे याद नहीं है इस वक्त, बट दैट वाज प्रोबेबली डायना। और डायना वाज द गॉडेस ऑफ सेक्स एंड फर्टिलिटी, यानी कि मुबाशरत और पैदावार की देवी होती थी एफ्रोडाइटी। और अगर आप एफ्रोडाइटी की कहानी पढ़ेंगे तो उसने हर देवता के साथ अफेयर रखा हुआ था। कोई देवता जो है ना ऐसा नहीं था जो एफ्रोडाइटी के अफेयर से बाहर हो, और उसने हर देवता के लिए बच्चे जने हुए थे। सो जस्ट इमेजिन। और यही कल्चर पूरा रोम का था, और रोम के अंदर बड़े बड़े मंदिर थे जहाँ पर इनफैक्ट करंथस के अंदर तो 10 बड़े मंदिर थे, और हर एक मंदिर के अंदर 1000 लड़कियां होती थी, और उनका काम एक ही होता था कि हरामकारी करने के वसीला प्रस्तिश करना। सो जस्ट इमेजिन, ये उनके कल्चर का हिस्सा था। इसलिए पौलुस को कह रहे हैं कि अब तुम इधर से बाहर आओ। उनकी मजहबी तकरीबात ऐसी होती थी, उनकी प्रस्तिश ऐसी ही होती थी। जस्ट इमेजिन कि जिनके मज़हब में प्रस्तिश करने का ये बोला जा रहा है, अब उनको बोला जा रहा है तुम क्या करो, तुम पाक बनो। बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न उनको बोला जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी के लिए। दैट वॉज एन ईजी। और आज हमारे लिए भी ईजी नहीं है, हमारे कल्चर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका 180 डिग्री टर्न लेना होगा, एंड दैट इज़ नॉट ईजी, लेकिन करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि आप करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आप खुदा के मयार को फॉलो करेंगे या दुनिया के मयार को। चले आए आगे, हम लोग चलते हैं। हम लोग पहला थस्सलुनीकियों ही पढ़ना जारी रखेंगे, और हम देखेंगे, थोड़ा और गहरा गौर करेंगे 3 से 5 आयत। तो पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 3 से 5 आयत। ओके ना, 3 से 5 आयत को समझने के लिए हमें बोला गया है कि हम बसीरत पढ़ें, जो कि पेज नंबर 8 पर दी हुई है। सो इसका पहला पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ, और उसके बाद दूसरा आप पढ़ दीजिएगा। सो लिखा हुआ है, 4 आयत में पौलुस ने लफ्ज़ ज़र्फ़ का इस्तेमाल किया है, जिससे थस्सलुनीके के ईमानदारों को पाकीज़गी और इज़्ज़त के साथ हासिल करना था। आलमीन इलाहियात इस बात पर एक तरह से बटे हुए हैं कि इससे पौलुस इस शख्स की जिस्म की तरफ इशारा करता है कि वो अपने जिस्म को पाक रखे, या एक शख्स की बीवी की तरफ, जब वो यूनानी लफ्ज़ ज़र्फ़ का इस्तेमाल करता है। क्योंकि अगर पतरस के ख़त में आप देखें तो वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि बीवी एक नाजुक ज़र्फ़ है, तो वहीं पर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। असल यूनानी में एक ही लफ्ज़ नए अहदनामा में दोनों मतलब रखता है। सो ज़र्फ़ में मतलब अगर इंसान का अपना जिस्म हो, क्योंकि बेसिकली अगर आप बिब्लिकल थियोलॉजी देखेंगे तो वहाँ पर बीवी आपका अपना जिस्म ही है। तो यूनानी के अंदर ये दोनों एस्पेक्ट रखता है, आपका अपना जिस्म भी हो सकता है या बीवी बतौर आपका जिस्म दोनों हो सकता है। पौलुस का जो भी कहना था, दोनों तशरीआत में इस बात की मांग करती हैं कि एक ईमानदार खुदा के सामने पाक और खालिस रहे। फरहान, लफ्ज़ हासिल करना का बुनियादी मतलब अपने लिए लेना, खरीदना या हासिल करना के हैं। ये लफ्ज़ अपने अंदर किसी चीज़ को काबू में रखने का मतलब रखता है। अगर बीवी एक मर्द का वो ज़र्फ़ है जिसे उसने हासिल करना है, तो एक ईमानदार को एक ऐसा शादी का बंधन हासिल करना और बरकरार रखना है जिसके जिनसी पाकीज़गी के वसीले से वो खुदा की इज़्ज़त करे। अगर जिस्म वो चीज़ है जिसे एक मर्द ने हासिल करना है, तो फिर उसे अपने जिस्म की ख्वाहिशात को तमाम अवकात में अपने काबू में रखना है, और किसी भी ऐसी जिनसी हरकत में नहीं पड़ना जो पाक और खालिस नहीं। ओके गुड। सो यहाँ से अगर फरहान, अगर हम देखें दोनों हम लोग चीज़ों को ले लें, अपने जिस्म को भी या उसकी अपनी बीवी को भी, अहम बात क्या होगी दोनों में? जो मरकज़ी बात है वो क्या होगी? अगर अपने जिस्म को पाक रख रहा है या वो अपनी बीवी के साथ एक पाक ताल्लुक़ रखना चाह रहा है, दोनों में मुश्तरका बात क्या होगी? पाकीज़गी। पाकीज़गी किस तरह की पाकीज़गी? कलाम के मुताबिक जिनसी पाकीज़गी। जिनसी पाकीज़गी। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जिनसी पाकीज़गी की शुरुआत आपके जहन से होती है। पाकिस्तान आपको पता है नंबर 1 पे है पॉर्न सर्चेस पे, फैश निगारी की सर्चेस में, और जितनी घिनौनी और जितनी बुरी सर्चेस पाकिस्तान की है किसी और मुल्क की नहीं है। दिस शोज़ कि किस तरह का कल्चर है पाकिस्तान का।
اور آپ اس طرح کے کلچر میں رہ رہے ہیں. اور اس طرح کے کلچر میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنا جسم پاک رکھنا ہے, یا آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ اپنا تعلق پاک رکھنا ہے. اور یا کیسے پاک رکھیں گے؟ اپنے ذہن کو پاک رکھ کر. اور اپنے ذہن کو آپ نے کیسے پاک رکھنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ پورنوگرافی دیکھنا چھوڑ دیں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو. So it is a very serious sin and it is not according to the Bible. Okay, آگے چلتے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مرد کے لیے خدا کی کیا ذمہ داری ہے, بھلے وہ شادی شدہ ہو یا کوارا ہو. خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ کہ وہ پاک رہے, کہ وہ پاک رکھے. سو یہ ایک مرد کے لیے بلکہ تمام لوگوں کے لیے, بٹ پرٹیکولرلی ہم لوگ مرد کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مرد معاشرے میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ہی تمام باتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات خواتین, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ان کا گھر سے نکلنا بری بات ہے, لیکن خواتین کو یا خاتون کو خدا نے اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ گھر سنبھالے مرد کے ساتھ مل کر. لیکن مرد کو سوسائٹی میں آگے کھڑا ہونا ہے تاکہ وہ ایز اے لیڈر کے طور پر سوسائٹی کو لیڈ کرے. اور اگر آپ ایز اے لیڈر ہی کرپٹڈ ہیں تو پھر واٹ ول ہیپن؟ اور افسوس کی بات ہے. اور یہاں پر میں اسپیسیفکلی بات کرنا چاہتا ہوں مسیحیوں کے بارے میں. بہت سارے مسیحی اس گناہ میں گرفتار ہیں. ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہو آپ گرفتار ہوں. میرے عزیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات آپ اکیلے نہیں ہیں. دوسری بات, آپ اس گناہ میں جکڑے ہوئے نہیں ہیں. آپ مسیح کے پاس آئیں, مسیح آپ کو آزاد کرے گا. ہمارے پاس پھر کچھ چند حوالہ جات اور ہیں. پہلا پطرس 3:7 اور پہلا کرنتھیوں 7:2. اوکے, سو ہم ان دو حوالہ جات کو ساتھ پڑھیں گے. اور پہلا پطرس کے اندر آپ کو مارکنگ کرنی ہے جو بھی لفظ بیویوں کے لیے استعمال ہوا ہے, اور پہلا کرنتھیوں میں آپ نے مارکنگ کرنی ہے حرام کاری کے لفظ پر. سو چلے آئیں ہم ان کو پڑھ دیتے ہیں. اے شوہروں, تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو, اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو, اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے. اوکے, بصیرت. فرحان کیوں نہ آپ بصیرت پڑھتے یہاں پر پیج نمبر 10 پر. فقرہ نازک ظرف. پہلا تسالونیکیوں 4:4 میں استعمال ہوئے لفظ ظرف کا مطلب رکھتا ہے. سو پطرس یہاں پر کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کو نازک ظرف جانو, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ظرف بیوی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے اور جسم کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے. تو پطرس سیم وہی بات کر رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو, عقل مندی کے ساتھ ان کے ساتھ بسر کرو. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا جو آپ کا لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے وہ ایز اے ہسبینڈ ہوتا ہے. جب تک آپ ایک بیٹے ہیں تب تک آپ یو آر ناٹ آن یور اون, آپ اپنی فیملی کے ہیڈ نہیں ہیں, اس لیے ایز اے لیڈر آپ کو تب تک کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. بٹ ونس یو بیکم میرڈ, جب آپ شادی شدہ ہو جاتے ہیں پھر آپ ایک لیڈرشپ کے رول میں آ جاتے ہیں. یو آر اے لیڈر فار یور وائف, آپ اپنی بیوی کے لیے لیڈر ہے, آپ اپنے بچوں کے لیے لیڈر ہے, اور پھر آپ اپنے گھرانے کو کیسے سنبھالتے ہیں, آپ پورے معاشرے کے لیے ایک لیڈر ہے کہ آپ پورے گھر کو کیسے سنبھالتے ہیں. سو دس از وائی اٹس ویری انٹرسٹنگ. یہاں پر شوہروں کی بات ہو رہی ہے, اور پطرس کیا کہتا ہے, عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. سو فرحان آپ کے مطابق کیا مطلب ہے کہ عقل مندی سے بسر کرو؟ سو ہم لوگ یہاں پر میرڈ تو نہیں ہے, بٹ اسٹل وی نیڈ ٹو نو. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے بھی اپنے لڑکوں کو بتانا ہے, یہ نہیں بتانا کہ شادی ہوتے ہی انہیں عقل ہو جائے گی. یہ بھی کلچر میں ہے, لڑکے کی شادی کر دو اسے عقل اپنے آپ آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو پہلے سکھانا ہوتا ہے, پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے. سو فرحان آپ کے اندازے میں کیا مطلب ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرے؟ کیا کرنا چاہیے اسے؟ یہاں کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پطرس یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے جب وہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو؟ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ عورت جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے تھوڑی سی بنسبت مرد کے. اس کی جذبات, اس کی فیلنگس ڈفرینٹ ہیں, تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرے ہر چیز میں. سو یس, فرحان نے بالکل صحیح کہا کہ ایک مرد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت اس سے الگ ہے اور عورت نازک ہے. اب آپ کو میں یہاں پر بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جن لڑکیوں کو بڑی بری لگے کہ میری بات ٹھیک ہے, کہ نازک کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کمزور ہیں. نازک کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینسٹیو ہیں فزیکلی اینڈ ایموشنلی. سو فزیکلی آپ اتنا اس طرح سے نہیں وہ کر سکتے, کیا کہنا چاہیے, انڈیور کر سکتے جتنا کہ ایک مرد انڈیور کرتا ہے. اس لیے مرد جو ہے وہ زیادہ لمبی جابس کرتے ہیں اور زیادہ ڈیمانڈنگ جابس کرتے ہیں, کنسٹرکشن وغیرہ اینڈ ایوری تھنگ, یہ سب مردوں کا ہی کام ہے کیونکہ دے آر باڈیلی میڈ لائک دس. اور سینسٹیو, کبھی کبھار مرد حضرات زیادہ ہی انسینسٹیو ہو جاتے ہیں, وہ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن خواتین بہت سینسٹیو ہوتی ہیں. اس لیے مرد کو بڑا غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہتا ہے, اسپیشلی وین یو آر ان میرڈ. جب آپ ان میرڈ ہے, آپ لڑکیوں سے کیسے بات کرتے ہیں, تو دس از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کوئی بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جو کہ لڑکی اس کو دل پہ لے لے, کیونکہ شی از میڈ ڈفرینٹ. سو بی کیئرفل. اور خاص طور پہ جب آپ کی بیوی ہو, ناؤ شی از یور وائف, سو آپ اس کے ساتھ محتاط رہیں. اوکے, ناؤ آن ٹو دا نیکسٹ ریفرنس, پہلا کرنتھیوں 7واں باب 2 آیت. سو فرحان, یہاں پر کیا بات ہے, کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر, رول ایز اے پرنسپل. لیکن حرام کاری کے اندیشے سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنے شوہر رکھے. سو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے, یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اپنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے مرد یا عورت وہ بیاہ کر لے, اس سے کوئی اور بات نہ کریں, کوئی اور کسی کام میں نہ چلے جائیں, بلکہ بیاہ کر لیں. اوکے, ایک بہت ہی اہم حوالہ ہمارے پاس ہے عبرانیوں 13 آیت, اور اس کے اندر ہم لوگ لفظ پر نشان لگائیں گے شادی پر. اس کے نیچے آپ لکیر لگا سکتے ہیں, پروبیبلی ریڈ. سو اوکے فرحان, یہ حوالہ ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں. بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے, کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا. ناؤ فرحان, یہاں پر ہمیں شادی کے بستر کے بارے میں کیا بات مل رہی ہے کہ شادی کا بستر کیسا رہے, کہ شادی کا بستر جو ہے وہ بے داغ رہے. اوکے, کیا مطلب ہے شادی کا بستر بے داغ رہے؟ کیا مطلب ان کے بستر کی صفائی صحیح ہونی چاہیے, یا یہ کہ بستر سے مراد یہ ہے کہ ان کا جنسی تعلق پاک ہونا چاہیے؟ نہیں, یہاں ان کے جنسی عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اوکے, کہ ان کی جنسی زندگی پاک رہے. اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ باتیں دی گئی ہیں کہ کس طرح کے جنسی عمل ہے جو کہ ناپاک ہے یا خدا کے کلام کے خلاف ہے. سو فرحان, کیوں نہ آپ پہلا پیراگراف پڑھتے, پھر میں ہر ایک چیز جو ہے وہ بتاتا چلا جاؤں گا, ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا. لفظ حرام کاروں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جنسی حرام کاری کے عمل سر انجام دیتے ہیں, جس کو کتاب مقدس یوں بیان کرتی ہے. اس آیت کے اندر 2 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, حرام کاری اور زنا کاری. سو زنا کاری کا صرف ایک مطلب ہے جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے, لیکن حرام کاری میں بہت سارے جنسی عمل آ جاتے ہیں اور ہر عمل شادی کے باہر ہوتا ہے. چلیں ہم دیکھیں. سب سے پہلے آپ کے پاس لکھا ہوا ہے حیاتیاتی, جسے ہم لوگ انگلش میں انسیسٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے خونی رشتہ دار ہیں, آپ کے جو گھر والے ہیں, وہی کسی کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں, جس کو ہم دوسرے الفاظوں میں جنسی جبر بھی کہتے ہیں. اور یہ پاکستان میں کیسز بہت ہیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے. جب کوئی بچہ آتا ہے اپنے موم یا ڈیڈ کے پاس اور وہ کہتا ہے کہ فلاں کوئی چاچو ہے یا فلاں کوئی ماموں ہے جو میرے ساتھ اس طرح سے کر رہا ہے, اس کو کیا بولا جاتا ہے اکثر کہ بیٹا خاموش رہو. ایگزیکٹلی. لیکن آپ کا بچہ ہی از اے وکٹم دیئر, وہاں پر وہ مظلوم ہے اور اس کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. دس از رانگ. بچوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے. انفیکٹ یہ بات آپ کو بڑی گھنونی لگے گی, لیکن فادرس, ایسے لوگ جو واقعی میں باپ ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ریپ کیا ہے, گرینڈ فادرس جس میں دادا اور نانا دونوں آ جاتے ہیں, چاچو اور ماموں اینڈ ایوری تھنگ. سو مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بات انبلیویبل ہوگی, پر قصور میں دیکھ لیں. قصور میں جب انہوں نے جا کر دیکھا تو وہاں پر پتہ چلا کہ بچوں کے ساتھ جو ہم آگے جا کے دیکھیں گے, سو وہاں پر تو مطلب اٹ واز ٹو ریمپنٹ. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جو پاکستان کے اندر کلچر ہے اگین, اور وہ یہ ہے کزنس کا ایک ساتھ کمرے میں سونا, یا کچھ کزنس کا آپس میں ایک بیڈ شیئر کر لینا, میل فیمیل اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, یا وہ لوگ کچھ اور ایکسپیرینس نہیں کریں گے؟ بچپن ہی سے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی ڈفرینٹ ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یہ لڑکا ہے, بچپن سے ہی پتہ ہوتا ہے.
بچوں کی کیوریوسٹی, بچوں کی دلچسپی کیا ان کو آگے تک نہیں لے کر جائے گی؟ آف کورس, اور وہ لے کر جاتی ہے. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کے کزنس نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے, یا جنہوں نے اپنے کزنس کے ساتھ ایسا کیا ہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے فرحان. ایک دفعہ ہم لوگ کہیں جا رہے تھے, تو میں اپنے دوست کے ساتھ تھا, تو آگے سے میری کوئی کزن آ گئی. تو میرا دوست بولتا ہے, او تیری کزن ہے, تیرا تو چکر چل رہا ہے, بڑی خوش ہو کے مل رہی تھی. مجھے غصہ لگا کیونکہ ایسا کوئی چیز نہیں تھی. ان فیکٹ مجھے اتنا غصہ چڑھا تھا کہ میں نے اپنے دوست کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا. میں نے کہا تھا آئندہ اس طرح سے بات نہیں کرنا. خیر ہماری صلح ہو گئی کئی سال بعد اینڈ ایوری تھنگ. پھر اس نے بات کی, کہتا ہے ابے جا تیری کزن, یہ تمہارا کچھ نہ کچھ ریلیشن شپ ہوگا. بعد میں پتہ چلا کہ بیسیکلی اس کا اپنی کزن کے ساتھ ریلیشن شپ تھا, اور وہ بڑے ہی بے شرموں کی طرح مجھے بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی کزن کے ساتھ کیا کیا جنسی حرکت کی ہے. کہتا ہم لوگ پنجاب جاتے تھے اور سارے رشتے دار ہوتے تھے, اور ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ لڑکا لڑکی آپس میں کیا کر رہے تھے. کہتے ہم لوگ ایک اوپر کمرے میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر ہم لوگ یہ وغیرہ کرتے تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا جنسی عمل کرتے تھے. اور میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی شکل دیکھ رہا ہوں, آئی واز شاکڈ کہ کیا حرکت کر رہے ہیں یہ. بعد میں جب میں باہر نکلا اس گھر سے, تو اس کے 3-4 گھنٹے بعد تو پہلے تو مجھے ہوش آئی کہ یہ ہوا کیا ہے. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ مجھے اس طرح سے کیوں کہہ رہا تھا, کیونکہ بیسیکلی اس نے خود ہی حرکت کی ہوئی تھی, اور اس کی کزن خود اپنے آپ کو آفر کر رہی ہے. سو اس لیے ایک اور بات میں آپ کو بولوں, برائے مہربانی اپنے بچوں کی شادی جلدی کر دیں اور ٹائم پہ کر دیں. 22-23 سال بہت ہوتی ہے, اتنا زیادہ لیٹ نہ کریں. پھر آپ کے بچے جو ہے اپنی جنسی خواہشات کو اپنے کزنس کے ساتھ پورا کریں گے. دس از دیئر اونلی آپشن. سو انسسٹ, اینڈ دس از ہیپننگ. اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. آپ میں سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں اس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کلاسز کے اندر, اور لوگ کہتے ہیں کہ یس دس ہیز ہیپنڈ ود اس. اوکے فرحان, کیوں نہ آپ اگلا پڑھ دیں. جانوروں کے ساتھ مباشرت, درندگی, جسے بیسٹیالٹی کہتے ہیں, اور صرف پونڈ میں ہی نہیں, گاؤں وغیرہ کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے یہ. سو دس از اے ریالٹی ان ہمارے کلچر کے اندر. ہم جنس کے ساتھ مباشرت, ہم جنس پرستی اور نسوانی ہم جنسیت. سو ہم جنس یعنی کہ مرد مرد کے ساتھ, عورت عورت کے ساتھ. سو یہ, اور یہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں پر 2 باتیں میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے یہاں پر جو ہجڑے ہوتے ہیں, برائے مہربانی دس از اے لائی کہ یہ ایسے پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ پہلی بات تو بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ ہجڑے ایسے پیدا ہوتے ہیں, یہ نارمل ہے, ٹھیک ہے. سو ہم اور آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ متی 19 باب کا حوالہ دیں گے, اور یہ سایہ میں سے کچھ حوالہ جات دیں گے, مجھے سب کچھ پتہ ہے. یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اسکرین پہ نمبر دیا جا رہا ہے, آپ یہاں پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سو یہاں اور ویڈیوز آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں, آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے. ان فیکٹ سیکشولیٹی کے اوپر ہمارا پورا کورس موجود ہے, جہاں پر میری بہت اچھی سسٹر شناز سیسل, انہوں نے اس کے بارے میں تعلیم دی ہے. آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور ہم وہاں پر بات کرتے ہیں کہ بیسیکلی ہجڑا جو آپ کے اندر ہے وہ مرد ہی ہیں. انفیکٹ آج کل شاید آپ نے بھی دیکھی ہے, وہ ایک ہجڑا ہے جولی, جس کی ویڈیوز بڑی چل رہی ہیں. ایک جولی ہے, اس کی ویڈیوز بہت چل رہی ہیں. یقین مانے میرا دل پتہ کیا کر رہا تھا کمنٹ کرنے کا, کتنا خوبصورت مرد ہے, کیونکہ اس نے اتنا زیادہ میک اپ لگایا ہوا ہے. دوستو پلیز آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہی از اے مین, وہ ایک مرد ہے, اور اس نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا. سو پلیز یو نو, اور دس از اے تھنگ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہجڑا یہ آپ کے معاشرے میں درست نہیں ہے. دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج لوگ اس کو نیچرل سمجھ رہے ہیں. سو میڈیا کے اوپر بہت زیادہ چیزیں دکھائی جا رہی ہے کہ نیچرل ہے. دس از ناٹ نیچرل, یہ حرام کاری میں آتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون, فرحان کیا لکھا ہے وہاں پر؟ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ مباشرت جس کے ساتھ آپ کا بیاہ نہ ہوا, جس میں شامل پیروفیلیا, بچوں کے ساتھ مباشرت, جسم فروشی, غیر متوقع جنسی وغیرہ. سو جسم فروشی جسے پروسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے, پیڈوفیلیا یعنی کہ بچوں کے ساتھ مباشرت. سو کچھ لوگوں کو, اور میں آپ کو بتاتا چلوں, جب سے کرونا وائرس کا ایشو شروع ہوا ہے, پورن سائٹس پر پورنوگرافی پہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق لوگ چائلڈ پورن یعنی بچوں کے ساتھ مباشرت بہت دیکھ رہے ہیں, اور اس کی تعداد بڑھ گئی ہے. آپ قصور میں دیکھ لیں, پاکستان کا شہر قصور,
زینب کا جو واقعہ ہوا تھا، بعد میں جب وہاں پر انویسٹیگیشن ہوئی، بچوں کے ساتھ ہر کوئی وہاں پر یہ حرکت کر رہا تھا، ٹیلر، سبزی والا، اینڈ ایوری ون لٹرلی، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. سو دس از دا کلچر. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا چیز چوز کریں گے؟ مجھے پتہ ہے کہ میری باتیں آپ کو بہت بری لگ رہی ہوں گی، مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کوئی ویڈیو بھی نہ دیکھیں، لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، میرا کام یہاں پر خدا کا کلام پہنچانا ہے، سچائی پہنچانا ہے، اینڈ اس کلچر میں ہم لوگ رہ رہے ہیں. سو پلیز میرے بھائی اور میرے بہنوں، کیونکہ آپ کے بچے بھی اس کلچر کے اندر ہیں، اور کچھ نہیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے ان کے کزن نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہو سکتا ہے ان کو پیڈوفیلیا کا نشانہ بنایا گیا ہو جہاں پر بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ کین ہیپن. ہو سکتا ہے ہم جنسیت، کسی لڑکے نے آپ کے لڑکے کا ریپ کیا ہو. ہو نوز. آپ اپنے بچوں کا خیال کریں اور ان کو دور رکھیں. اور اگر آپ ایک مرد ہیں، آپ ایک مرد ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ خود کو پاک کریں، دین اسٹینڈ. کیونکہ مرد کو خدا نے طاقتور کندھے کس لیے دیے ہیں، یا طاقتور جسم کس لیے دیا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے. جنگیں مردوں نے جیتی ہیں، بھلے وہ علمی ہو یا وہ دوسری ہو، کوئی اور بھی ہو. سو آپ ایک مرد ہیں اور ہمیں ایک جنگ کرنی ہے. انفیکٹ جنگ چھڑی بھی ہے، ہم نے جنگ لڑنی ہے. پاکیزگی کی جنگ، کہ ہم پاک رہیں اور پاکیزگی میں لے کر چلے، بیکاز وی آر دا لیڈرس. چلے آگے چلتے ہیں. سو اگلا حوالہ ہم پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب، اس کی 12ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک. جہاں کہیں پر بھی فکر آیا ہے کیا تم نہیں جانتے، تو اس کے نیچے لکیر لگائیں گے، بدن یا بدنوں کے ہر حوالے پر ڈبہ بنائیں گے، اور حرام کاری یا حرام کاریوں کے ہر حوالے پر ہم لوگ نشان لگائیں گے. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا. کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا. مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے. اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. حرام کاری سے بھاگو. جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے، اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. بدن پر نشان لگانے سے ہم کیا سیکھتے ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب بدن کی بات ہو رہی ہے تو بدن جب جس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو فرحان، بدن کے بارے میں آپ کیا سیکھتے ہیں؟ بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے، اور خداوند بدن کے لیے. بہت سارے لوگ ایشو بناتے ہیں کھانے پر، یہ نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں کھانا چاہیے، ویسا کھانا چاہیے، وہ کھانا چاہیے. پولس کیا کہتا ہے؟ کھانے پیٹ کے لیے، پیٹ کھانوں کے لیے ہے، لیکن بدن حرام کاری کے لیے نہیں ہے. بدن خدا کے لیے ہے اور خدا بدن کے لیے ہے. اور وہ آگے بتاتا ہے کیا مطلب ہے اس کا، خدا بدن کے لیے ہے. پھر 15ویں آیت میں فرحان کیا کہتا ہے وہ؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں. سو اگر ایک مرد اپنے آپ کو ایک کسبی کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہ کیا ہوتا جاتا ہے؟ وہ ناپاک ہو جاتا ہے اور ایک کسبی کا بدن ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح سے اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے تو خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا چلا جاتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں 19ویں آیت کے اندر، 19ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہوا ہے فرحان؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اب خدا بدن کے لیے کیسے ہے؟ خدا ہمارے بدن میں بستا ہے، یعنی کہ خدا کا روح جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے اندر بستا ہے۔ اور یہاں پر ہی ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ آخری حوالہ صفحہ نمبر 16 پر ہے، افسیوں 5:3، اور وہاں پر ہمیں بولا گیا ہے کہ حرام کاری اور حرام کار پر نشان لگائیں۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو۔ چلے آئے ہم حاصل کلام نکالتے ہیں۔ فرحان ہم کیا دیکھتے ہیں کہ خدا کا سٹینڈرڈ کیا ہمارے کلچر کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں، کافی ڈفرینٹ ہے، کافی ڈفرینٹ ہے، کافی اپوزٹ ہے۔ ہمارے یہاں پر کلچرلی میں بات کر رہا ہوں، اور آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہمارا کلچر بہت پاک ہے۔ آپ اپنے کلچر میں کزنس کو ساتھ سلاتے ہیں، آپ اپنے کلچر کے اندر ہم جنسیت ہونے دیتے ہیں، ہجڑے موجود ہیں، آپ کے کلچر کے اندر پیڈوفیلیا موجود ہے، اور اس کے علاوہ انسیسٹ موجود ہے جس پر اوپر بات نہیں کی جا رہی، آپ کے کلچر کے اندر پورن موجود ہے، بہت سارے لوگ فیشن کاری کر رہے ہیں۔ آل دیز تھنگس آر پریزنٹ ان یور کلچر۔ تو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کلچر خدا کے کلام کے مطابق ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے خلاف جانا ہوگا، ہمیں ان چیزوں کے مطابق چلنا ہوگا جو خدا نے ہمیں کہی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پاک بنو، اپنے جسم کو پاک رکھو، اپنے ظرف کو، یعنی کہ ہم پاک رہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ ایک پاک تعلق کو دیکھیں، اس میں بڑھیں۔ یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اگلی بار تک کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ہمارے ذہن میں برے خیالات لے کر آتی ہے، یہ کیا چیز ہے جو دنیا کو انفلوئنس کرتی ہے فیشن کاری کے لیے، اور ہم اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہم دونوں کی طرف سے جوش فتاشر اور فرحان جان آپ سب کو بہت بہت سلام، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میک شور کہ آپ اس کے اگلے ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ہمیں آئیڈیاز دیں کہ ہم اور کن باتوں پر ڈسکس کریں تاکہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔